آستانوں میں تھا اور دوسرا حصہ آمنہ کے کچے حجرے کا طواف کر رہا تھا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، سرکار کی آمد، منٹال کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، نعرے رسالت۔ یہ عجیب منظر تھا کہ حضرت آمنہ امینہ کے گھر کا طواف فرشتے کر رہے تھے۔ اب آئیے حضور کیوں آئے؟ آج میرے آقا کے میلاد تو منائے جا رہے ہیں، گلی گلی لوگ بیان کر رہے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، لیکن آج میلاد سننے کے بعد بھی اگر تیرے تاجر کا دل نہیں بدلتا، زمیندار کے زندگی میں تغیر پیدا نہیں ہوتا، اگر عوام الناس میں شعور نہیں آتا، دین کی محبت نہیں آتی، تو یہ ہمارے عمل کی کمی ہے۔ ہم نے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھا، اگر پڑھا ہوتا تو پتہ چلتا۔ حلیمہ السعدیہ کی گود سے لے کر میرے مصطفیٰ جوانی کے عالم تک ایک ایک لمحہ باعمل گزارا ہے، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم نے نبی کی سیرت کو نہیں دیکھا، نبی کی سیرت دیکھو تو پیچھے چلنے کو دل کرتا ہے، لیکن ہمارے نوجوان نے صرف دنیا کا ماحول دیکھا، فلمیں دیکھی، ڈرامے دیکھے، اس لیے اس کے دل کی دنیا نہ بدلی۔ اگر تو پڑھتا میرے نبی کی سیرت کو، سنتا میرے نبی کی سیرت کو، تیرا کردار بدلتا۔ وہی حاتم طائی کی بیٹی جب قیدیوں میں نظر آئی، رسول اللہ اس کے سر پر چادر دے کر فرماتے ہیں، بیٹی بتاؤ کوئی تیرے دل کی تمنا ہو، میں رحمت للعالمین پوری کر دوں گا۔ یا رسول اللہ اس سے بڑھ کر کیا تمنا ہو سکتی ہے؟ مجھے میرے ماں باپ کے گھر میں پہنچا دیا جائے۔ میرے مصطفیٰ نے 2 صحابہ کو محافظ بنا کر ساتھ بھیجا۔ جب پہنچے تو علاقے والوں نے گھیر لیا، کہا لڑکی بتا، کوئی کہتا ہے محمد مصطفیٰ جادوگر ہے، جو جاتا ہے دیکھ لیتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کاہن ہے، ایسا ہے ویسا ہے، لڑکی تو بتا کیف وجدت محمدا، تو نے کیسا مصطفیٰ کو پایا؟ تو لڑکی کہنے لگی جلدی کرو اس کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ۔ کہنے لگے تجھ پر جادو اثر کر گیا؟ اس نے کہا نہیں میری قوم کے لوگوں، مجھ پر جادو نے اثر نہیں کیا، بلکہ سنو میری عزت اپنی ماں کے صحن میں اتنی محفوظ نہ تھی جتنی مصطفیٰ کے جوانوں میں محفوظ۔ کیوں کرتے تھے قتل بچیوں کو؟ کبھی سوچا آپ نے؟ پڑھا؟ 2 وجہ تھی۔ ایک وجہ رزق کی کمی کی وجہ سے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا رزق کی کمی کی وجہ سے بچیوں کو قتل نہ کرو، رزق میرا رب دے گا۔ دوسری وجہ یا رسول اللہ ہمارے گھر خالی ہوتے ہیں، ہم شام جاتے ہیں، عراق جاتے ہیں گندم بیچنے، کھجوریں بیچنے، جب گھر خالی ہوتے ہیں تو معاشرے کے اوباش اور بغیرت نوجوان ہماری عزت پر حملہ کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرا ساتھ دو، میں ایسا معاشرہ قائم کر دوں گا، اگر اکیلی لڑکی جوانوں کے جھرمٹ میں بھی آ جائے گی، کسی مصطفیٰ کے غلام کو نگاہ اٹھانے کی جسارت نہیں ہوگی۔ یہ ہے حضور کی آمد کی وجہ سے تغیر، تبدل، کہ میرے مصطفیٰ آئے۔ کیوں آئے؟ میرے مصطفیٰ دل بدلنے آئے، میرے مصطفیٰ تیری سیرت بدلنے آئے، تیری زندگی کو بدلنے آئے، کہ اے بندہ مومن تو وہ نہیں کہ ایک جانور کی طرح زندگی گزارے۔ ڈارون سائنسدان نے کہا تھا کہ انسان ابتدائی طور پر بندر تھا، پھر اس کی دم ختم ہوئی، آہستہ آہستہ انسان بن گیا۔ رب کائنات کا قرآن بولا کہ یہ تمہارا فلسفہ جدا ہے قرآن سے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان ساری مخلوق پر بھاری ہے، ساری مخلوق ایک طرف ہو، انسان ایک طرف۔ سوال تو آتا ہے ذہن میں، ہمیں کیوں انسان بنایا؟ بھئی آپ بتائیں، اگر اللہ چاہتا
ہم میں سے کسی کو بندر بنا دیتا، کسی کو جانور بنا دیتا، ہم کیا کر لیتے؟ لیکن میرے رب ذوالجلال کا احسان ہے، سب سے بڑا احسان کہ اولاد آدم بنایا، اولاد آدم بنانے کے بعد پھر انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا کرم کیا، آمنہ کے لال کا امتی بنا دیا، رسول اللہ کا غلام بنا دیا، اور پھر کرم کیا، رسول اللہ کا غلام بنانے کے بعد ہمیں نبی کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ آپ نے سنا ہوگا علماء سے، لیکن پھر سن لیجئے، یہ وہ عظمتوں والا رسول ہے، جناب آدم علیہ السلام میرے نبی کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم میرے دوستو، حضرت عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی دعائیں کرتا گیا، کیا کہتا گیا؟ اے میرے مولا، جو تیرا عظمتوں والا رسول دنیا میں آنے والا ہے، ہمیں اگر اس کا امتی نہیں بنانا تو کم از کم ہمیں اس کا دیدار عطا فرما دے۔ آدم علیہ السلام تڑپ تڑپ کے عرض کر رہے ہیں، جناب نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور میرے دوستو میرے نبی کا مبارک خاندان جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج ہم تک جتنا بھی شجرہ ہے، ہر انسان کے شجرے کے اندر کافر بھی موجود ہیں، یہودی بھی موجود ہیں، لیکن بھری دنیا میں میرے مصطفیٰ کا شجرہ ایک ہے کہ جس کے پورے شجرے میں نہ کوئی کافر موجود ہے، نہ کوئی فاسق و فاجر ہے، نہ کوئی بتوں کی پوجا کرنے والا، بلکہ جتنے بھی میرے مصطفیٰ کے شجرے والے ہیں، میرے نبی کے خاندان والے ہیں، سب کامل مومن ہیں۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، اکثر تو انبیاء کرام ہیں، خود اندازہ لگائیے، آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انوش، انوش کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائیل، میلائیل کے بیٹے یارد، یارد کے بیٹے افطوخ، افطوخ کے بیٹے متوشل، متوشل کے بیٹے لمکنیک نام، لمکنیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ارفشاد، ارفشاد کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے فانے، فانے کے بیٹے ارغو، ارغو کے بیٹے ساروغ، ساروغ کے بیٹے ناہور، ناہور کے بیٹے تارخ، تارخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے سلامان، سلامان کے بیٹے ہمسی، ہمسی کے بیٹے یسا، یسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے عبد المناف، عبد المناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے تیرے میرے آقا محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ آج اگر حضور کی سیرت سے، حضور کی رحمت سے وابستہ ہیں ہم، یہ کرم ہے میرے رب ذوالجلال کا۔ حضور کسی اور امت کو مل جاتے، کسی اور نبی کو کسی اور امت میں پیدا ہوتے، کوئی اور ان کی امتی ہوتے تو حضور چاہتے تو آ سکتے تھے، کیوں؟ رحمت تو ہر جہان کے لیے تھے، جس جہان میں بھی آ جاتے۔ شاعر نے کہا تھا کہ یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ حضور کائنات کے لیے رحمت، کائنات کے لیے نور۔ اب جس کو جب بھی ملے گا، جو بھی ملے گا، جتنا بھی ملے گا، رحمت عالم کے دروازے سے ملے گا۔ اسی لیے ہم نبی کے غلام ہیں، اور جب 12 ربیع الاول آتا ہے تب بھی گھر گھر آج بھائی سرفراز نے محفل میلاد منا کر یہ دنیا کو سبق دیا ہے، ہم نبی کے غلام ہیں۔
نبی کا کھاتے ہیں، نبی کے گیت بھی گاتے ہیں، کائنات میں یہ چیز واضح کرنا چاہتے ہیں لوگوں، کائنات کی ہر چیز میرے مصطفیٰ کی غلام ہے، ہم بھی حضور کے غلام ہیں۔ میلاد منا کر یہ چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں آقا، نہ تن میرا، نہ من میرا، نہ مرضی میری، نہ خواہش میری یا رسول اللہ، سر سے لے کر پاؤں تک یا رسول اللہ میں تو آپ کا غلام ہوں۔ حضور کا غلام بلند آواز سے بولے گا، کہو سبحان اللہ۔ یہ حضور کی غلامی کا درس کہاں سے ملے گا؟ یہ کتابوں سے ملے گا، یہ صوفیاء کی نوکری سے ملے گا، یہ اولیاء اللہ کی غلامی سے ملے گا، یہ علماء کی غلامی سے ملے گا۔ علماء کرام سے پوچھا کریں، لیکن ہم صورتحال کیا ہے؟ ہم تو نماز جمعہ کے لیے بھی اس وقت جاتے ہیں جب بالکل جماعت کا وقت قریب ہو، تقریر نہ سننا پڑے۔ خدا را نبی کی سیرت کا سبق سنا کریں، نبی کے میلاد کی جو وجہ ہے، باعث تخلیق کائنات کیا ہے، وہ بھی سنا کریں۔ جب ہم یہ سننے والے ہوں گے، خدا کی قسم ہمارا تن بھی حضور کا غلام بن جائے گا، ہمارا من بھی مدینے والے کا غلام بن جائے گا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے ہیں، صحابہ آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، صحابہ کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ ہم اور کچھ نہیں کر رہے، آپ کی آمد کی وجہ سے، میلاد کی وجہ سے یا رسول اللہ آپ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہم میلاد منا کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اے میرے مولا تیرا کرم، تیرا شکر ہے، تو نے اپنا حبیب عطا کیا۔ میرے آقا نے کیا جواب دیا؟ سیاہ ستا میں حدیث پاک ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا، صحابہ کیا تم اس بات پر قسم دے سکتے ہو؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ ہم قسم دے سکتے ہیں، اور کچھ نہیں کر رہے، آپ کا ذکر ہو رہا ہے، میلاد کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ارے سنو میرے مصطفیٰ نے کیا جواب دیا۔ میرے نبی نے فرمایا، صحابہ تمہیں مبارک ہو، میرا رب العالمین تمہارا نام لے کر فرشتوں کے سامنے ناز کر رہا ہے۔ جو حضور کا ذکر کرنے والے ہوں، میرا رب کائنات خود آسمان بالا پر خود بھی اور اللہ کے فرشتے بھی ناز کر رہے ہوتے ہیں۔ حضور کیوں آئے؟ اس لیے آئے، ظلمت ختم کرنے کے لیے آئے۔ وہ حضور کے غلام جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، قتل کر دیا کرتے تھے، ایک دن حضور کی مجلس میں آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ کیوں نہ میں آپ کو بتاؤں کہ عالم کفر میں کیسا تھا؟ حضور نے فرمایا، بیان کر۔ اب بارگاہ مصطفیٰ ہے، صحابی بیان کر رہا ہے، یا رسول اللہ میں اتنا جاہل تھا، میں نے اپنی بچی، جوان بچی کو، کہتا ہے میں کسی بادشاہ کے ساتھ سفر میں گیا تو بیٹی پیدا ہوئی، میں کافی سالوں کے بعد واپس آیا تو وہ بچی جوان تھی، مجھے اس نے پانی کا گلاس پکڑایا، میں خوش ہوا دیکھ کر، تو مجھے بیوی نے بتایا کہ یہ جو بچی تمہیں پانی پلا رہی ہے جانتے ہو کون ہے؟ اس نے کہا نہیں جانتا۔ جواب دیا، تم تو بادشاہ کے ساتھ چلے گئے تھے، یہ تمہاری ہی بچی ہے، میں امید کے ساتھ تھی جو پیدا ہوئی، اللہ نے یہ رحمت، یہ نعمت دی ہے۔ کہتے میری پیشانی پر بل پڑ گئے، میں پریشان ہوا کہ یہ کیا ہمارے گھر میں بچی پیدا ہوئی۔ کہتا ہے اسی وقت میں نے زمین کھودنے کے لیے اوزار لیے، چلا گیا ویران جگہ پر، میں مٹی کھودتا رہا، جب مٹی کھودتا میرے ماتھے پر پسینہ آتا، وہ بچی میرے اپنے کپڑے سے میرے ماتھے کا پسینہ صاف کرتی۔ جب وہ گڑھا مکمل ہوا، میں نے دھکا دیا، بچی کو گڑھے میں پھینک دیا۔ اب یا رسول اللہ میں مٹی ڈال رہا تھا، ہائے ہائے کی آوازیں آتی رہی،
اس وقت تک جب مٹی مکمل ہوئی ہائے ہائے کی آوازیں بند ہو گئی. یا رسول اللہ میں اتنا ظالم نکلا, اتنا جاہل نکلا, اپنی نور نظر بچی کو میں نے دفن کر دیا, مجھے حیا نہ آئی. میرے مصطفیٰ کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو گر رہے ہیں. اب نبی کی رحمت کا پرتاؤ, نبی کی رحمت کا نور, نبی کی آمد کی وجہ سے اس کائنات میں, اس دھرتی پر وہ بھی وقت آ گیا. صدیق اکبر, مولا علی اور حضرت حمزہ گلی میں جا رہے ہیں. ایک بچی کو پکڑ کے ایک کہتا ہے میں پالوں گا, دوسرا کہتا ہے میں پالوں گا, تیسرا کہتا ہے اس بچی کو میں پالوں گا. میرے رسول نے یہ منظر دیکھ کر پوچھا کیوں جھگڑ رہے ہو؟ آقا دنیا کا جھگڑا نہیں, اس بات پر جھگڑ رہے ہیں. صحابی رسول انتقال کر گئے, جوان بچی چھوڑ گئے جو بالکل لاوارث ہو گئی. آقا ابو بکر کہتے ہیں میں پالوں گا, علی کہتے ہیں میں پالوں گا, حمزہ کہتے ہیں میں پالوں گا. جیسے ایک مالی اپنا کھلا اور خوبصورت باغ دیکھے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے, حضور کا دل خوش ہوا. میرے مصطفیٰ نے شکر ادا کیا, مولا وہ وقت ختم ہوا جب لوگ بچیوں کو زندہ قتل کر دیا کرتے تھے. آج تو ایک بچی کے 3 کفیل پیدا ہو گئے ہیں. یہ ہے حضور کی آمد کی وجہ. آج میلاد کی محفل میں بھائی سرفراز کے ڈیرے پر آنے والوں, اگر میلاد کی محفل کے بعد تیرا دل بدل جائے, تیری دنیا بدل جائے, تو 5 وقت کا نمازی بن جائے تو سمجھ تجھے میلاد مصطفیٰ کا لنگر مل گیا. اگر تیری آنکھوں میں حیا آ جائے سمجھ تجھے میرے مصطفیٰ کا لنگر مل گیا. اگر یہاں سے جانے کے بعد میرے مائیں بہنیں بیٹیاں وہ ٹی وی کی رونق بننے کی بجائے اگر میرے نبی کا مصلی آباد کریں تو سمجھ لیں ہمیں نبی کی بارگاہ سے مدینے والے آقا کا لنگر مل گیا. خدا کی قسم جب تیرے تن اور من پر نبی کی سیرت اور صورت کا نور چھا جائے گا, دیکھنے والا خود کہے گا یہ کوئی عام نہیں جا رہا, یہ مدینے والے کا غلام جا رہا ہے. آؤ مل کر حضور کی سیرت کے رنگ میں رنگ جائیے. بندے تھوڑے بھی ہوں, ذکر میرے مصطفیٰ کا ہو تو بڑی بات ہوتی ہے. پوری دنیا میں ایک میرا ریکارڈ ہے, وہ مجھے دوستوں نے فرمائش بھی کی تھی, اور وہ ریکارڈ یہ ہے کہ اس زمین پر الحمدللہ, تکبر سے نہیں کہہ رہا, تکبر اللہ کو ناپسند ہے, الحمدللہ اس پوری روئے زمین پر واحد میں نے ہی یہ ریکارڈ بنایا ہے کہ میں نے اپنے نبی کے اتنے نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جتنے آج تک آپ نے نہیں سنے ہوں گے, اور وہ میرا ریکارڈ نیٹ پر موجود ہے. میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, ایک نبی کے نام کی شان یہ ہے, نام محمد کا واسطہ آ جائے رب آدم کی توبہ قبول کر لیتا ہے. تو خود اندازہ لگائیے جتنے نام میں عرض کروں گا ان کی برکتوں کا عمل کیا ہوگا. آپ ذرا محبت سے مجھے سبحان اللہ کہہ کر داد دیں گے تو میں عرض کروں گا, مل کے کہتے سبحان اللہ. یہ حضور کے نام ہیں, کتابوں میں موجود ہیں اور کچھ کتابوں میں موجود نہیں ہیں. وہ پیر سیال کی نوکری کا صلہ مجھے ملا ہے, یہ فقیروں سے چلے ہیں. سن لیجئے, ذرا مل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ. سیدنا احمد حامد محمود احید وحید ماخن حاشر عاقب طٰہٰ یاسین طاہر مطہر طیب سید رسول نبی رسول الرحمت قیم جامع مکتفن مکفن رسول الملاحم رسول الراحت کامل اکلیل مدثر مزمل عبداللہ حبیب اللہ صفی اللہ نجی اللہ کلیم اللہ خاتم الانبیاء خاتم الرسل محیی منجن مذکر ناصر منصور نبی الرحمت نبی التوبت حریص علیکم معلوم شہیر شاہد شہید مشہود بشیر مبشر نذیر منذر نور سراج مصباح ہدی مہدی منیر داع مدعو مجیب مجاب عفی عفو ولید حق قوی امین مامون کریم مکرم مکین متین مبین معمر وصول ذو حرمت ذو قوت ذو فضل مطاع مطیع قدم صدق رحمت بشرا غوث غیث غیاث نعمت اللہ ہدیت اللہ عروۃ المسکا صراط اللہ صراط مستقیم
مستقیم، ذکر اللہ، سیف اللہ، حزب اللہ، النجم الثاقب، مصطفی مجتبی منتقی مختار اجیر جبار، ابو القاسم، ابو الطاہر، ابو الطیب، ابو ابراہیم، مشفع شفیع صالح مصلح مہیمن، صادق مصدق صدق، سید المرسلین، قائد الغر المحجلین، خلیل الرحمن، بر مبر وجیہ نصیح ناصح، وکیل متوکل، کفیل شفیق مقیم السنت، مقدس روح القدس، روح الحق، روح القسط، کاف مقتف بالغ مبلغ شاف، واصل موصول، سابق سائق، ہاد مہد فاضل مفضل، مقدم فاتح، مفتاح، مفتاح الرحمت، مفتاح الجنت، علم الایمان، علم الیقین، دلیل الخیرات، مصلح الحسنات، مقیل الاثرات، صفوح عن الزلات، صاحب الشفاعت، صاحب القدم، مخصوص بالعز، مخصوص بالمجد، مخصوص بالشرف، صاحب الفصیلت، صاحب الفضیلت، صاحب العزار، صاحب الحجت، صاحب السلطان، صاحب الرداء، صاحب الدرجت الرفیع، صاحب التاج، صاحب المغفر، صاحب اللواء، صاحب المعراج، صاحب القدیب، صاحب البراق، صاحب الخاتم، صاحب العلامت، صاحب البرہان، صاحب البیان، فصیح اللسان، مطہر الجنان، رؤوف الرحیم، اذن خیر، صحیح الاسلام، سید الکونین، عین النعیم، عین الغر، سعد اللہ، سعد الخلق، خطیب الامم، علم الہدا، کاشف الکرب، رافع الرتب، عز العرب، صاحب الفرج، کریم المخرج، اللہم یا رب بجاہ نبیک المصطفیٰ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ان ناموں کی شان پتہ کیا ہے؟ ان ناموں کا مقام یہ ہے کہ جہاں پر بیان ہو، سننے والا اور سنانے والا جب توجہ سے سنے، ان ناموں کی برکت سے پورا سال اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے تو ایک نام کی فضیلت سنی ہوگی کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا اور بگڑے بھی بنا دیتا ہے، بس نام محمد۔ تو اتنے زیادہ جہاں پر نام ہوں، جس ڈیرے پر، جس گھر میں، جس مقام پر یہ نام لیے جائیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش نازل ہوتی ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کا نام آپ نے نام سنے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان ناموں کا صدقہ ہمارے دل کی دنیا کو بدل کے ایسا بنا دے کہ مدینے والے آقا کو بھی پسند آ جائے، رب کائنات کو بھی پسند آ جائے۔ بھئی حضور آئے، ہم سب کو خوشی ہے نا، ہم سب کو خوشی ہے۔ ہم کہتے ہیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، حضور کی آمد کی خوشی ہمیں ہے۔ اب حضور کی بارگاہ سے عالم تصور میں سوال نہ کر لیں، یا رسول اللہ مجھے خوشی ہے، میں بیان کر رہا ہوں، یہ سننے آئے آپ کی آمد کی، ان سب کو خوشی ہے آئے حضور کے میلاد میں۔ آقا آپ بتائیے آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تمہاری خوشی اس لیے کہ تمہیں مصطفیٰ مل گئے۔ فرمایا میری خوشی تب ہوگی جب سر سے پاؤں تک اے میرے غلام تم مجھے مل جاؤ گے، میری سیرت پر عمل کرنے والے بن جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آخر میں التجا کرتا ہوں آپ سے، مل کر حضور کی غلامی والا راستہ اپنائیے، وہ راستہ کہ جس راستے میں شیطان کا کوئی تعلق نہ ہو، اور اللہ سے دعا کیا کرے میرے مولا اگر اتنی رحمتوں والا، سعادتوں والا رسول بھیجا ہے، اب کرم بھی فرما دے، ہمیں اس نبی کا جلوہ عطا فرما دے، ہمیں اس نبی کی دید عطا فرما دے۔ خدا کی قسم میرے رسول اتنے زیادہ حسین، اتنے زیادہ حسین کہ کوئی میرے نبی کا جلوہ دیکھ لے، ایک جلوہ دیکھ لے، دنیا کی ساری نعمتیں بھول جائے گا، دنیا کے سارے انعام بھول جائے گا۔ کیوں؟ میرے مصطفیٰ سب نعمتوں کے سردار بن کر آئے۔ اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنائے،
سمندر بنائے، دریا بنائے، ریگزار بنائے، کوثار بنائے، کائنات کی رونقیں بنائیں، فرش بنایا، عرش بنایا، ستارے بنائے، یہ کائنات کی رونقیں بنا کر چاند اور ستاروں سے زمین کو سجا کر کہا دنیا والوں یہ ساری کائنات کی نعمتیں ایک طرف ہوں، آمنہ کے لال کی نعمت سب سے بلند ہے، مالک کس لیے؟ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ یا اللہ یہ نعمتیں ہیں، فرمایا یہ نعمتیں ہیں لیکن ساری کائنات کو اگر میں نے پیدا کیا ہے تو آمنہ کے لال کے صدقے پیدا کر دیا، لہٰذا حضور نہ آتے کائنات کی کوئی چیز نہ ہوتی۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو حضور کی غلامی عطا فرمائے، اسی غلامی میں زندگی اور اسی حال میں موت عطا فرمائے۔ بھائی سرفراز نے، ان کے بھائیوں نے، گھر والوں نے مل کر جو میرے آقا کے میلاد کی محفل کا انعقاد کیا، میرا مالک حضور کے توسل سے آنے والوں کو، ان کے گھر والوں کو، سب کو دین دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے تن پر بھی اپنے من پر بھی مدینے والے آقا کی تصویر سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جان رحمت